بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 50 ہے۔ اس میں ہم آج ماضی مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماضی معروف سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اس میں فاعل جانا پہچانا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، کتب الرسالۃ۔ ترجمہ ہے اس کا، لکھا اس نے خط کو۔ یہاں پہ فاعل ہوا پوشیدہ ہے ضمیر کی صورت میں۔ دوسری مثال دیکھیں، کتب الرجل الرسالۃ۔ اب یہاں پہ یہ ظاہر ہو گیا فاعل الرجل، لکھا آدمی نے خط کو۔ یہاں پہ فاعل جانا پہچانا ہے الرجل۔ ماضی مجہول میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے اور مفعول کا ذکر ہوتا ہے، فعلہ کے وزن پر آتا ہے۔ مثال دیکھیں، کتبہ لکھا گیا وہ۔ یہاں پہ جو وہ ہے یہ چھپا ہوا ہے اس میں ضمیر کی صورت میں، اور نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، کتب الرسالۃ، لکھا گیا خط کو۔ یہاں پہ ایکچولی یہ مفعول کا ذکر ہے جسے نائب الفاعل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی گردان دیکھتے ہیں، وہی ٹیبل جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ کتبہ فعلہ کے وزن پہ پہلا صیغہ، لکھا گیا وہ۔ کتبہ لکھے گئے وہ دونوں۔ کتبو لکھے گئے وہ سب۔ اس طرح سے یہ گردان پوری کریں۔ کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو اور کتبنا۔ اس کی مثال دیکھیں، حبس المجرمون۔ حبسہ فعلہ کے وزن پہ فعل ماضی مجہول ہے، المجرمون نائب الفاعل ہے۔ یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے، یہ واو ظاہر کر رہا ہے اس کا، واو الجمع کہلاتا ہے، اور یہ جمع کی بھی نشانی ہے۔ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ قید کیا گیا مجرموں کو، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ الباب نائب الفاعل ہے۔ جتنی بھی مثالیں آئیں گی اس میں جو حالت رفع میں اسم ہوگا وہ نائب الفاعل ہوگا۔ نصر المظلم، نصر المظلوم، مظلوم مدد کیا گیا۔ المظلوم نائب الفاعل ہے۔ شرب اللبن، یہاں پہ اللبن نائب الفاعل ہے، دودھ پیا گیا۔ قتل السارق، چور قتل کیا گیا۔ السارق نائب الفاعل ہے۔ متى ضرب، ضرب جو ہے اس میں فاعل نائب الفاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ کب مارا گیا۔ کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں، اور یہ تمام مثالیں ایک ہی جیسی ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ خلقت جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، فعلت کے وزن پر اس میں ہیا جو ہے نائب الفاعل چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے جتنی مثالیں آئیں گی یہ اسی طرح کی ہوں گی، اور اس میں ہیا جو ہے نائب الفاعل کے طور پہ چھپا ہوا ملے گا آپ کو۔ ترجمہ ہو گیا اس کا، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہاں پہ رفعت ماضی مجہول ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اٹھایا گیا، یہاں پر بھی ہیا جو ہے یہ نائب الفاعل چھپا ہوا ہے۔
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہاں پہ بھی ہے نائب الفاعل چھپا ہوا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہاں پہ بھی نائب الفاعل ہے چھپا ہوا ہے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ اب اسی موضوع سے ایک ملتا جلتا جڑا ہوا موضوع ہے المتعدی الی المفعولین، مطلب ہے اس کا کہ ایسے متعدی افعال جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہو۔ عام طور پر تو ایک مفعول کے ساتھ جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ مفہوم مکمل کرنے کے لیے دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک مثال دیکھیں، یہ ایک حسبہ حامد محمودن، اس میں یہ فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور محمود مفعول بھی ہے۔ حامد نے محمود کو گمان کیا۔ اب یہ بات مکمل نہیں ہے، بات ادھوری اس لیے کہ معلوم نہیں کیا گمان کیا گیا، لیکن اس سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حامد نے محمود کو گمان کیا، لیکن کیا گمان کیا؟ طالب علم گمان کیا، مدرس گمان کیا، انجینئر گمان کیا، یا کچھ اور گمان کیا؟ تو اب اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک مفعول بھی اور لائے ہم عالماً، تو یہ بن گیا حسبہ حامد محمودن عالماً، گمان کیا حامد نے محمود کو عالم۔ اب یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جب ایسے افعال ہوں، ان کو جب آپ مجہول کریں گے تو اس صورت میں یہاں پہ کیا فرق پڑے گا، اس کے فاعل اور مفعول میں کیا فرق پڑے گا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کے لیے دو مفعول والے متعدی مجہول فعل سے فاعل کو ہٹا دیں، اس کو مجہول کریں گے، اور فاعل یعنی یہ حامدون اس کو ہٹا دیں گے، اور پہلے مفعول کو نائب الفاعل مرفوع بنا دیں گے۔ تو پہلا مفعول ہے یہاں پہ محمودن، اس کو محمودن کر دیں گے، اور دوسرے مفعول جو کہ منصوب ہے اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ بن جائے گا حسبہ محمودن عالماً، یہاں سے فاعل غائب ہو گیا حامدن، اور یہ محمودن نے، یہ جو کہ نائب فاعل تھا ایکچولی محمودن، یہ محمودن بن گیا، اور یہ نائب فاعل کی صورت اختیار کر لی اس نے، اور عالماً جو ہے یہ مفعول بھی ہی رہا۔ گمان کیا گیا محمود عالم۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔